جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے سہمے وقت گزارتے ہیں، اپنے آپ کو فکری یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے، کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دستے قدرت میں ہے، پھر وہ سیاستیں، سازشیں یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہے ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر۔ جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا، چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، دو چیزیں ہیں، امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا۔ اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی۔ یہاں بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی ہے، بڑی غریب بھی ہے، حالانکہ اب کون بندہ پیوند والے کپڑے پہنتا ہے جی؟ اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے۔ دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب کی بلا، پیر صاحب کی بلا، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ، کبھی موقع ملے تو اپنی گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے، تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں، عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں، خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں، غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں۔ ویسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا، سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ، کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا۔ دیکھنا اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے، میں اب بڑے سکون میں ہوں۔ کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے، گھر میرا بن گیا ہے، اب میں بڑے آرام میں ہوں، قرار میں ہوں، سکون میں ہوں۔ تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر، اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا۔ کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے آئے تو پیپر کیسا ہوا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے ہی سوتے ہیں،
ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں. حالات، یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے. بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا. تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں. یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے. روز نقصان میں کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا. کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا. یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں نے. اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے. میں نے آگے گزرنا ہے، میں نے آگے، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں. اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے. اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو. کون کون سی؟ الا الذین آمنوا. سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان. وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے. اور صرف نیک کام نہ کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے. اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی. تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی. تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے. 4 چیزیں پائی جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر. اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے. اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا. سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کرے. یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے. اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے. مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم میں رہتا ہے. اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. چھری حضرت ابراہیم چلائے بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا. تو اللہ کی حکمت ہوگی، حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا. تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. اب فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بنا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی اس پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلے، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا. تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کو کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے. شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے. بھئی یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا تو آپ دھابڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے.
यहाँ आसानी कर देना, आप इसमें गुंजाइश कर दें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह माफ़ करेगा तो मालिक वो बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, किस वजह से माफ़ी हुई? फरमाया रात के वक्त तू गुजर रहा था, तेरे पैर से रोड़ा टकराया था, तूने उठाया इधर उधर देख के कि कोई अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ ना हो जाए। का मालिक हो वो तो मैंने ज़माना बीत गया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं समझी। तो रब करीम ने फरमाया तो रात के अंधेरों में भी मेरे बंदों का ख्याल रखता था, तो मैं तेरा ख्याल ना करूं? कोई अमल हमारे यहाँ लोग कोई काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं, ना बड़े ना छोटे ना समझदार ना अनपढ़, कुछ भी नहीं। नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बैठो राज के गप्पे मारो, तबसरे करो, फलाना कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद उठ के चले जाओ। कुछ करें, वामिलुस सालिहात, नेकियां जमा करें जिंदगी में, खजाना बनाए, खजाना, अपनी ड्यूटियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, हर वक्त काम, हर वक्त जिम्मेदारी, हर वक्त ड्यूटी। देखिए ना इमाम हसन और हुसैन, इनकी आप कभी जिंदगी का मुताला करें, फर्ज नमाज के अलावा 100 रकत नमाज नफल रोज पढ़नी है, पता करना है गरीब कहाँ कहाँ है, उनका ख्याल रखना है, और नीरे पैसे नहीं देने। हमारे यहाँ लोग गरीबों को पैसे जरूर देते हैं, इज्जत नहीं देते, उनको 4 पैसे की मदद जरूर कर देते हैं, पर इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गुजर रहे थे, आप देखें ना, इमाम गजाली हदीस लाए हैं कि बंदा और कुछ ना करे, किसी मोमिन का दिल राजी कर दे तो अल्लाह 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करता है। दिल बदस्तावर की हज अकबर अज हजारा का बयक दिल बेहतरस, किसी का दिल खुश कर देना, उसको राहत दे देना, उसको करार दे देना, उसके लिए कोई ऐसा सामान कर देना कि बंदा मुतमईन हो जाए, सुकून हो जाए। ये हमारे यहाँ जो लोग होते हैं ना, सरकारी मुलाजिमीन, ड्यूटियों वाले, इनकी तबीयतों में तलखी होती है। ये अगर सिर्फ प्यार करने लग जाए ना, से वाबस्ता लोग मेरे आप में से हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, चलो तुम दुआई तो आज के दिया करो ना, तुम आने वाले की बात तो तवज्जो से सुनो। वो बेचारा अपनी बात, हमारे एक बुजुर्ग थे तो तावीज़ लिखा करते थे, बड़े आलिम थे, मुझे कुछ थोड़ी सी ना मेरे दिल में उनके बारे में खफगी रहती थी कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आप किताब लिखे, आप तवीज़ लिख रहे हैं, और फिर लोगों ने कमाई करनी होती है, आप तो मुफ्त देते हैं सारा कुछ, इतनी लंबी ड्यूटी, सारा दिन बैठे रहते हैं आप और लिखते तवीज़ है। मैंने एक दिन उनसे गुजारिश की, मैंने कहा शेख आप बड़े आदमी, जिन लोगों को अल्लाह ने रसूख फिल इल्म अता फरमाया होता है, उनमें से आप, अल्लाह ने आपको पुख्तगी दी है इल्म में, शौरी आलिम में, आप सारा दिन तवीज़। फरमाने लगे यार मैं तवीज़ नहीं लिखता, असल मसला ये है कि जो तवीज़ लेने आता है वो अपना सारा दुख सुनाता है, तो मैं तवीज़ नहीं लिखता, मैं ना बस लोगों के कलेजे ठंडे करता हूँ। मैं किसी का, अब तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं, वो तो अब्बा का दुख नहीं सुनते, तो बैठते ही नहीं। अम्मा कह रही होती है कि पुत्र को 10 मिनट मेरे पास भी बैठा कर, लेकिन पुत्र मसरूफ बड़ा, वीडियो चढ़ानी है उसने, हम उलझ गए। ये चीज़ें इंसान को नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर कर देती हैं। जो लोग ज़्यादा ये काम करते हैं उनके हाफ़ज़े कमज़ोर हो जाते हैं, वो उलझ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता रात मैंने क्या कहा था, सुबह में क्या कह रहा। हर वक्त नहीं, ज़रूरत के वक्त, हर टाइम नहीं, मखसूस औकात में। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हम गुजर रहे थे, इमाम हुसैन साथ थे, तो रस्ते में ना कुछ गुरबा, गरीब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। कहते हमारी उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उनसे कहा, हुजूर आइए तशरीफ लाइए, खाना खाइए। वो जरूरी नहीं होता आपको सबका खाना पसंद ही आए, टेस्ट अपने अपने होते हैं, ये जरूरी तो नहीं। खाना पसंद ना भी आए तो दिल तो फिर भी राजी रखने चाहिए। कुर्बान जाए, नबी पाक ने किस तरह हमारी तरबियत की। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, करीम महबूब का मैंने ये तरीका देखा कि अगर खाना ना पसंद होता तो छोड़ देते, पर कभी उसमें से नुक्स ना निकालते, ऐब जो ही न कर। गर्मी के मौसम में खड़ी है बेचारी खातून, और कितनी मुशक्कत से उसने खाना बनाया, और कितनी गर्मी सही है चूल्हे के सामने, लेकिन साहब को खाना रखा है तो वो कहते हैं ये तू की पकाया है, वो खाने वाली चीज़ है भाई, इस तरह करना, अब जो अगली हंडिया वो तू पका, आ ना तू खड़ा हो। ये पता चली ये काम कितनी मुशक्कत का है। जिंदगी में कुछ थोड़ा सा दूसरों का ख्याल रखना, ये भी तो दीन का हिस्सा है। आप अपनी जिंदगी में हमेशा अपने लिए सोचे, किसी और का सोचे ही ना। तो मेरे अजीज याद रखेंगे आप, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना हजरत इमाम अली मकाम की, इमाम हसन और हुसैन की इस तरह से कुछ तरबियत फरमाई थी कि गरीब परवरी उनके अंदर रच बस गई।
مزاج بن گیا. وہ غربا بیٹھے تھے دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے, تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی. امام صاحب لوگ ذائقہ نہیں لگے, حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ؟ تو امام صاحب آ گئے, نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ. کوئی جرت کرے نا, چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرنی, کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ, وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں, قبلہ ہوں, تو میں ہی چلو لنگر کھا لوں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے. ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی, نعت خانوں کا, مولویوں کا, دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے, اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں اور ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے. بھئی اگر یہ شریف ہے, تبرک ہے, تو اے پیر صاحب نو نہیں سی لنگدا, اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو. یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خاں کو بھی تو گزرنا تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا, تو جیڑی زیادہ تبرک والی شے ہے وہ پیراں نو بھی تو کھانی چاہیے نا. نعت خاں کو اس کے لیے لہدا سے مرغ مسلم اعلیٰ کھانے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ ہی صحیح سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ. چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں, تم میلاد پہ اچھی روٹی پکا دو, تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساریاں بوٹیاں اور چاول, اور اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی آج کی گل ہے, تو ہو سکتا ہے غریب باپ روئی پڑے اور اسے کہے پتر تو آج راج راج کے کھاج ساڑھے نبی پاک دا میلاد شریف. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آ کے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ. انہوں نے کہا کھائیے, تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں امام حسین کھانا کھانے لگ گئے. میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے, کسی کو سڑک ہی پار کرا دے نابینا کو, چلو اور کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے, آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے, اسے گزر لینے دیں. کوئی تو کام زندگی میں کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے. امام حسین بیٹھ گئے, ان کے ساتھ روٹی کھائی. تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی, فرمایا جاؤں؟ کہنے لگے حضور اور کھائیے. فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں. ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی, جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے. غربا مساکین کی وعامل الصالحات, ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے. 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے. میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں. چلیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ, اشراق چاشت تک اللہ کا ذکر کرو, 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو, اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. مشکل کام تو نہیں. اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے, حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا. تیسری بات فرمایا وتواصوا بالحق, صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ, تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے. مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا, بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو, بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا, تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو, تم نے اس کی مدد کر دی, اسے باز کرو. لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی, اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی. جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت, ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے, پر اتنی جرت کرتے. ہم سچ بولتے ضرور ہیں پر دوسروں کے بارے میں, اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہوتے. جرت کا مظاہرہ کریں زندگی میں, حق کو حق کہنا سیکھیں, غلط کو غلط کہنا سیکھیں, جھوٹ کو جھوٹ کہیں, بدی کو بدی کہیں, سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ. ہم نے جب تک دیکھو نا ظلم ہوتا رہے, زیادتی ہوتی رہے, اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو, پتر باہر نہ جانا. کیوں جی؟ باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے, ان کے گھر آگ لگی ہے, کوئی ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی. یاد رکھنا پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی. اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے. اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا. امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی, امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط کو غلط نہیں کہنا, سیاست کی بات نہیں کرنی. کیوں جی؟ کس لیے نہیں کرنی؟ سیاست تو تدبیر کا نام ہے. بنو اسرائیل میں جتنی بھی تدبیر ہوتی تھی وہ سارے انبیاء کیا کرتے تھے.
کیوں نہ بات کریں؟ یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالموں جابروں کو بٹھایا، یہ کرسی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے، یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کا کام ہے، مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے۔ غلط جگہوں پہ غلط لوگ بٹھا دی اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہیں، ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سچی بات ہی نہ کریں، کلمہ حق کہیں، ہمیشہ کھری بات کہیں، سچی، گرچہ اپنا نقصان ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں۔ وتواصوا بالحق، ساری آسانی تھی، امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آرام سے بیٹھے تھے۔ آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، خطیب صاحبان، سیاستدان، وڈیرے، موج لگی ہوئی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے۔ تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے، حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے، بیٹھے رہتے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ملی نقصان کرتے ہیں، وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے، کلمہ حق کہنا پڑتا ہے، الہ کلمت الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں۔ الیکشن کے دن آ گئے، میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے، وہ آ گئے ووٹ کے لیے۔ ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی، ہمارے ہاں حکمران بعض اوقات کہتے ہیں اوے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے۔ وہ بھی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا پڑھے لکھے ان پڑھ کا، چھوٹے اور بڑے کا، سیانے اور بیوقوف کا۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، غریب کی مدد ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت، اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو، باتیں جمہوریت کی کرتے ہو، جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو۔ ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں، کام ہونا چاہیے۔ بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے، اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں، مل بیٹھے سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے۔ وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال، ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے، وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں، چاول اور چنے بنے۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا جی رات دی حکومت بدل گئی ہے۔ تو فرمان لگے پتر جیڑا مرضی بھی آ جائے، میں تو یا چاول بیچ کے روٹی کھانی، ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں، اللہ جانے کون آیا کون گیا، تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں۔ میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں، مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، اس دفعہ ضرور ڈالیں۔ میں نے کہا نہیں ڈالتا میں۔ کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے، تو میں نے کہا امانت کسی بے ایمان کو دے دوں؟ امانت تو امانت دار کو دی جاتی۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی، تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ۔ چلو ہوں تسی بولنا نہیں، بس دل وچ گل رکھنی، دل وچ دیندے ویسے امانت دارا نہیں ہونا۔ نہیں میں نے کہا بولنا نہیں، ہمیں کسی پتہ نہ لگ جائے، دیتے ویسے امانت داروں کو ہی ہو نا۔ یہ اپنے دل سے پوچھو، فیصلہ لو، اللہ سے ڈرو۔ ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے۔ وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو، غور کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے۔ اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا، تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے، حضرت عثمان خالو ہیں، سگے خالو ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں، تلواریں ہیں، محاصرہ ہے، باہر نہ نکلنا، بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے۔ خود اپنے بچوں، ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں، بزدل۔ اور کچھ ہمیں بابے مل گئے، وہ کہتے ہیں منڈے نو سایا ہے، میں کہ بابے نو آپ سایا ہے، انہوں بھی کرو دم کراؤ، اس کو نظری سایہ آتا ہے۔ کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا۔ کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا ہے بچہ، بابا کہہ گیا انہوں سایا ہے۔ بابا کہڑا کہہ گیا جڑا باہر روٹی لین آیا سی، بھی ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی۔ لوگوں کے قسمت کا حال بتاتا ہے، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے۔ کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ۔ تھوڑے سمجھدار ہو جائیں، ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں۔ مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں،
جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ, رب کا نام لے کے ڈٹ جا, رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا. فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے, میری سوچ کے بڑی. جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. اور حضور نے وضاحت کر دی, نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. ایک مثال دے لوں, بات آسان ہو جائے گی. جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو, دولت بے شمار ہو, مکان ایک نہیں چار ہو, اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہو, سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا, ہر شے ہو, بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو, بچوں کا فیوچر سیف ہو, لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو. بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے. وہ گھر صحیح چلتا ہے؟ آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ, یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا. حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں. پاکستان یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. 95% گھروں میں اختلاف رائے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو. 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں, پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے. اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں, ابا کی سنے کہ اماں کی سنے؟ اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا, تباہی اتر جاتی. گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں. پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی, ٹوٹ جاتا ہے, بکھر جاتا ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, عورتیں تو روتی ہیں, میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا.